نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ اور حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ شاعر لکھتا ہے کہ تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ اور محبوب نہ غم کرنا سرے حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سرے حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ اللہ جل وعلا آپ دی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل از گفتگو بلا تمہید محفل کے میزبان فوجی عباس صاحب مبارکباد کے حقدار ہیں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے ان بندوں میں شمار کر لیا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر سجاتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ جناب اللہ رب العالمین اس دور میں پرفتن زمانہ میں ان بندوں میں شمار کر لے جو اس کے حبیب کا ذکر بلند۔ مختصر سے وقت میں میں نے بھی حاضری پیش کرنی ہے، اور چونکہ محفل ہے حضور علیہ السلام کی، تو میں بھی تھوڑے سے وقت میں حضور علیہ السلام کا ذکر کروں گا، اور اس ذکر میں صرف اور صرف بیان ہوگا تو حضور علیہ السلام کے چہرے کا بیان ہے۔ حضور تو سراپا حسن ہے، سراپا نور بھی ہے، لیکن میں نے جو چند ایک باتیں کرنی ہیں وہ صرف حضور علیہ السلام کے مکھڑے کی بات ہے۔ وہ مکھڑا کہ جس کو قرآن میں اللہ یاد کرے تو اللہ کہتا ہے والضحیٰ، وہ مکھڑا کہ جس کو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حضور علیہ السلام کے مکھڑے کا ذکر ہو،
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے مقدر پر، ان کے نصیب پر ہمیں رشک آتا ہے۔ کیا ہستیاں تھیں صحابہ بھی۔ شاعر لکھتا ہے کہ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ صحابہ حضور علیہ السلام کے وہ پیارے صحابہ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ہم انسان ہیں تو انسان فطرتاً حسن کا پجاری ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ خوبصورت چیز دیکھی نہیں اور اس کے پیچھے لگ گیا، خوبصورت چیز دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یار کیا چیز ہے، سبحان اللہ کتنی خوبصورت، کتنی دلکش ہے، قربان جائیں، دل فریب ہے، دل کو جا لگتی ہے۔ تو حضرات محترم، آج انسان جب کسی ادنا سی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اس خوبصورتی کے بارے میں اس کا کیا کہنا ہے کہ جس کے بارے میں پیر میر علی شاہ نے کہا ہو، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، او کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیا۔ اس صورت کے بارے میں، اس حسن کے بارے میں اے انسان تیرا کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے نہیں لگنا؟ کیا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں ہاں ضرور، اور ہر کسی کا محبت کرنے کا انداز پھر اپنا ہوتا ہے۔ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہاری طرف میری کوئی نعمت آ جائے نا تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ اب چرچا کرنا، خوشی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جس کے بس کی بات ہے وہ بھی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے۔ کوئی جناب حد سے بڑھ جاتا ہے اور کوئی کنجوس بن کے گھر میں بیٹھتا ہے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں جناب عباس صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کے حبیب کا ذکر سننے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محبوب کا ذکر کرنے اور اس کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ خیر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے حضور علیہ السلام کا حسن اور حضور علیہ السلام کا مکھڑا، حضور علیہ السلام کا مکھڑا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے منیٹر، حضرت ابو ہریرہ اور باقی صحابہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اکثر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جب وہ چلتے تھے نا تو راستے میں کوئی دیہاتی نظر آ جاتا، کوئی گاؤں والا نظر آ جاتا، کوئی دور کا نظر آ جاتا تو اس کو بلا لیتے اپنے پاس، پہلے سلام کرتے، بھائی کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتا میں ٹھیک ہوں۔ پھر صحابی خود کہتا کیا تمہیں پتہ ہے حضور علیہ السلام کیسے تھے؟ حضور علیہ السلام کیسے تھے؟ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ جب وہ دیہاتی آگے سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا نا کہ اے صحابی، اے ابو ہریرہ، ارے میں نے نہیں دیکھا، میرے کہاں نصیب اتنے اچھے، میں نے وہ وقت نہ پایا، میں وہ دور نہ پا سکا، میں نہ دیکھ سکا، مجھے تو ہی بتا دے کہ حضور علیہ السلام کا مکھڑا کیسا، مجھے تو ہی بتا دے ہمارے آقا و مولا کیسے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم خوش ہو جاتے تھے جب کوئی ایسا ملتا تھا نا کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، پھر ہم اس کو بڑھ چڑھ کے حضور کا حسن بیان کرتے، ہم بیان کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ وہ اے گاؤں میں رہنے والے، وہ اے دیہاتی، تمہیں کیا بتاؤ، ہمارے ماں باپ
ان پر قربان ہو جائیں، وہ اتنے حسین تھے کہ ان جیسا حسین ہم نے آج تک دیکھا، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان جیسا خوبصورت ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ خود حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ایک مرتبہ 14ویں رات کے اندر کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی مسجد میں بیٹھے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھ کر کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہے، کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا ہے، اور فیصلہ نہیں ہوتا، نظریں کبھی اوپر اٹھتی ہیں کبھی نیچے جھکتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا ارے کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں فیصلہ کر رہا ہوں آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا زمین کا چاند، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ خیر ان کی سرگوشی کو حضور علیہ السلام سن لیتے ہیں اور خود پوچھتے ہیں ہاں بھئی صحابی بتا پھر تیرے دل نے کیا فیصلہ کیا، آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا زمین کا؟ صحابی کہتا ہے مجھے قسم ہے اس رب لم یزل کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آسمان کے چاند کی تو بات ہی نہیں ہے، تو آپ کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے چاند کی کیا بات کروں، آسمان کے چاند کی تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کی بات کرو تو آپ کی تو مثال ہی، آپ جیسا تو ہے ہی نہیں، آپ جیسا تو ہے ہی نہیں۔ خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نعت خواں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسان سنا ہے تو نے میری نعت لکھی ہے، سنا ہے تو میری نعت کو بیان کرتا ہے، ذرا آج تو میری نعت کو بیان کر، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تو میری نعت کیسے بیان کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت خود موقع کی تلاش میں تھے کہ کاش کبھی موقع ملے جس کملی والے آقا کی تعریف لکھتا ہوں میرے سامنے بیٹھے میں ان کی تعریف کروں۔ حضرت حسان آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر بیان فرماتے ہیں، لب کھولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا ہے، میں نے لکھا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا نہیں۔ پھر خیال آتا ہے حسان بڑے جملے بول دیے، تیری آنکھ نے نہ دیکھا، شاید کسی اور کی آنکھ، فوراً اپنے اس خیال کو دور کرتے ہیں، لکھتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اوہ حسان ارے کسی اور کی آنکھ بھی تو تب دیکھتی جب کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا، کسی اور کی آنکھ بھی تب دیکھتی جب کسی اور عورت نے آپ جیسا حسین جنا ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی عقیدے کی تائید پر بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسان حضور کی موجودگی میں یہ بیان کر رہے ہیں
خلقتا مبرأ من کل عیب، سونے آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اگر کوئی عیب ہوتا، اگر کوئی نقص ہوتا تو خود حضور علیہ السلام ٹوک دیتے، کوئی احسان کیا کہہ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا، مجھے تو غیب کا علم نہیں۔ ٹوک سکتے تھے، نہیں ٹوکا۔ کہہ سکتے تھے کوئی احسان کیا کہہ رہے ہو، وہ میں تو عام بشر ہوں، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو، انسان ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی، نہیں بولے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حسان یہ جملہ پکارے اور حضور علیہ السلام کچھ نہ کہیں، حضور علیہ السلام سکوت اختیار کرے، بلکہ سکوت کے ساتھ ان کی تائید کرے، ہاں حسان تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے رب نے مجھے ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ تو پھر کون ہوتے ہیں آج کے دور میں جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم میں کمی، جو یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام میں عیب تھا، جو یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام میں نقص تھا؟ نانا، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا، ایسے لوگوں کی باتوں پہ اپنے کان نہ کرنا، بلکہ ان کے کان پہ 3-4 تم درنا۔ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ آپ کو آپ سے پوچھ کر بنا رہا ہو۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن، یہ ہے حضور علیہ السلام کا کمال۔ اور ہم عاشقوں کو چاہیے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ملاد ہو، جب بھی حضور علیہ السلام کی محفل ہو، جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہو، تو وہاں پر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کے وہاں پر حصہ لینا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام خاتم النبیین، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وما توفیقی الا باللہ۔